اب یہ جو موجودہ متنازع بل ہے جس کے اوپر یہ سارا جھگڑا کھڑا ہے اور پورے ملک کے اندر حالات خراب کر دیے گئے، گلگت بلتستان 15-20 دن اس سیزن کے اندر اس کو جس طرح سے منجمد کر دیا گیا، اس سب کے پیچھے یہی ایک مسئلہ تھا اس بل کا۔ اور پھر تمام علماء اہل تشیع نے اسلام آباد میں جمع ہو کر یکم ربیع الاول کو اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے کا بھی اعلان کر دیا، تو ایک منافرت کی فضا دوبارہ قائم ہوئی اور اس کے اوپر ایک دوبارہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے اوپر اہل سنت میں سے جو لوگ اس بل کے اکثریت اس کی حمایت کرتی، ظاہر سی بات ہے جب علماء نے حمایت کی تو عوام کا تو انہوں نے اپنے علماء کے ساتھ ہی اپنا موقف رکھنا ہے، تو جو اس کے حامی ہے ان کا کیا موقف ہے وہ ہم لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اہل تشیع کا موقف اور ان کی بنیادی اعتراضات پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اہل سنت کے موقف کے حوالے سے یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک مضمون ہے اخبار میں چھپا ہوا کالم، اس کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی ہے اشفاق اللہ جان ڈاگیوال صاحب، انہوں نے 17 اگست 2023 کو ایک مضمون لکھا تھا، ایکسپریس نیوز میں یہ چھپا ہے، اور اس کا عنوان تھا تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، اہل بیت اور امہات المومنین کی توہین کے اس ناپاک سلسلے کو روکنے کے لیے حکومتوں نے قانون سازی بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور امہات المومنین کی توہین پر پہلے سے جو قانون موجود ہے جس کا ذکر اوپر بھی کیا، اس کے تحت جس شخص پر یہ جرم ثابت ہو جائے اس ملعون کو 3 سال قید یا جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اسی قانون کے تحت یہ جرم قابل ضمانت بھی ہے، جس کا فائدہ ہمیشہ ان اسلام دشمنوں نے اٹھایا۔ اب پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ نے اس کمزور قانون کی جگہ ایک قدرے مضبوط قانون لانے کا بل منظور کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جس نے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ اس بل میں دوسرا بڑا کام یہ کیا گیا کہ یہ اسے ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اب انصاف کے الفاظ ہے کہ ایسی ناپاک جسارت پر ملعونوں کو سزائے موت ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی اطمینان کی بات ہے کہ یہ جرم ناقابل ضمانت ہوگا اور کم سے کم 10 سال سزا ہوگی۔ یقینی طور پر اس سے معاشرے میں ناپاک جسارتوں کا یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ کوئی بدبخت مقدس شخصیات کی توہین کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا، معاشرے میں امن قائم ہوگا اور رواداری کو فروغ ملے گا۔ یہ ان کا موقف ہے کہ بھئی یہ کیوں ضروری ہے، اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور کالم ہے آغر ندیم سحر صاحب، 92 نیوز پر 14 اگست کو شائع ہوا ہے۔ اس میں موصول لکھتے ہیں اس بل کی منظوری کی بنیادی وجہ دہشت گردی اور مذہبی و مسلکی انتہا پسندی ہے۔ چند مخصوص گروہ ذاتی مفاد اور ذہنی تسکین کے لیے معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے ایک خاص ایجنڈے کے تحت حضرت محمد کے صحابہ کرام، اہل بیت اور امہات المومنین کی توہین کی جاتی ہے۔ اس کی روک تھام اشد ضروری ہے، لہٰذا مقدس ہستیوں کی توہین کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے۔ موجودہ مذہبی و مسلکی انتہا پسندی کی ایک بنیادی وجہ وہ طبقہ ہے جس نے ان مقدس ہستیوں کے خلاف محاذ کھڑا کیا۔ مسلمانوں کو ناقابل یقین جھوٹی روایات سنا کر مقدس ہستیوں کے آپسی اختلافات کو ہوا دی تاکہ اس سے ذاتی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ اظہار رائے پر حملہ کہنے والوں سے، اب آگے لکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو اظہار رائے پر حملہ ہے، اس پر قدغن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اظہار کرنے والوں سے کوئی تو پوچھے کہ اگر کوئی آپ کی ماں، بہن، بیٹی یا اہل خانہ کو گالی دے آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ اس قبیح عمل پر شدید غصے میں آ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تو امت مسلمہ نبی کریم کے گھرانے اور دوستوں پر لگائے جانے والے من گھڑت الزامات کیسے برداشت کرے؟ اگر آپ ماں، بہن، بیٹی کی عزت کے رکھوالے ہیں تو مسلمان اپنے پیغمبر کے بارے اس قدر حساس کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا شرپسند عناصر کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے خلاف مغلظات بکنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 2 لوگوں کے مضمون سے میں نے اقتباس اس لیے پیش کیا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اس بل کے حامیوں کا موقف کیا ہے، وہ کیوں اس کو اہمیت دے رہے، وہ کیوں اس کو ضروری سمجھتے۔ یہاں پر میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو اس کے محرک تھے، جو سپاہی صحابہ والے ہیں یا کل عدم تنظیموں کے جو لوگ جنہوں نے اس کو ایک فتح مبین سے تعبیر کیا، اس پہ جشن انہوں نے بنایا، مبارکبادیں دی، ان کا موقف نہیں۔ تو یہ اسی موقف کو ایک ذرا تہذیب کے دائرے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا موافق جو اس کے حامیوں کا موقف۔